اور عام مسلمان کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ ہم چاہے کیسے بھی ہیں، برے ہیں، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہم کلمہ گوہ تو ہیں، ہم اللہ سے محبت تو کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو ہیں، ان کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں تو ہے، قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، بھلے ہی اسے سمجھنے کے لیے ہم نے کبھی قرآن کھولا بھی نہ ہو، نمازیں پڑھتے ہیں، کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 130 کروڑ میں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ تو ہے سارے کے سارے جو ہیں کافر، منکر، نہ اللہ کو مانے، نہ آخرت کو مانے، نہ رسالت کو مانے، نہ قرآن کو مانے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاسانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ جان لیجئے اللہ کا ایک قانون ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک قانون کے تحت ہوتا ہے۔ قرآن اس کے لیے لفظ سنت استعمال کرتا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ کافروں پر عذاب اس دنیا میں صرف اسی صورت میں آتا ہے کہ کوئی رسول آئے اور اس قوم پر اتمام حجت قائم کر دے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ قوم اس رسول کا انکار کر دے تو پھر انہیں ختم کر دیا جاتا تھا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور آل فرعون۔ ان کا ذکر قرآن میں کم سے کم 10 مرتبہ ہے، اور یہ میں آپ کو کیلکولیشن کر کے نہیں بتا رہا ہوں، ایک اندازہ کے تحت کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 10 مرتبہ آیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ قانون سمجھ لیجئے، جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اور اس کے بعد بھی وہ قوم رسول کی دعوت کا رد کر دے تو پھر انہیں ختم کر دیا جاتا تھا، ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ صرف رسول بچا لیے جائیں گے اور ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے جائیں گے، لیکن اب تو ظاہر بات ہے کہ کوئی نبی نہیں آئیں گے، لہٰذا اس وقت کسی کافر قوم پر عذاب نہیں آئے گا قیامت تک، اس لیے کہ کافروں پر عذاب کے لیے پھر یہی قاعدہ ہے۔ ان پر جو عذاب آئے گا وہ ہے آخرت کا عذاب، اصل عذاب تو آخرت کا عذاب ہے نا، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ یہاں کیا ہے، قوم نوح پر عذاب آیا، قوم نوح ڈوب گئی، ختم ہو گئی، عذاب کہاں آیا؟ 2-4 ڈبکیاں دی ہوگی ہر آدمی نے، جان نکل گئی، عذاب کہاں آیا؟ اصل عذاب تو وہاں ہوگا۔ لیکن دنیا میں عذاب آتا ہے مسلمانوں پر۔ مسلمان ہو کر اگر تم اسلام پر عمل نہیں کرتے، تم نام لیتے ہو اسلام کا اور تمہارا عمل ہوتا ہے اسلام کے خلاف، تم نام لیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اتباع کرتے ہو محمد کے دشمنوں کا صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، اور تمہاری دوستیاں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہوتی ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے احکاموں کو مانتے ہیں اور حرام کام کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ اصل میں یہ سبب ہے، اصل عذاب دنیا میں مسلمانوں پر آتا ہے، جیسے کہ ہم سے پہلے آیا ہے یہودیوں پر، اس لیے کہ ہم سے پہلے کے مسلمان وہی تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے، تورات کو ماننے والے۔ یہ یہودی کون تھے؟ یہ امت مسلمہ تھی، لیکن ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، کبھی یونانیوں کے ہاتھوں تباہی آئی، کبھی رومیوں کے ہاتھوں تباہی آئی، اور اگر آپ کو یاد ہوگا بھولے نہ ہو تو ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی قتل کیے گئے۔ یہ کون تھے؟ اللہ کو بھی مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے تھے، تورات کو بھی مانتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا تھے، لیکن ان پر جو عذاب آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح کا عذاب آج آ رہا ہے ہم پر، اس لیے کہ تم نام لیتے ہو ہمارا اور کام کرتے ہو ہمارے خلاف۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولون ما لا تفعلون۔ اے اہل ایمان، تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے غصے کو بھڑکا دینے والی ہے یہ بات، جو تم بولتے ہو اور کرتے نہیں۔ اصل مجرم تو ہم ہیں،
نماز کے ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اسی دن میں 40 سے 50 مرتبہ اللہ کے احکاموں کو توڑتے ہیں، تو اصل مجرم تو ہم ہیں۔ تو جو عذاب آ رہا ہے اس وقت اللہ کا، وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دین کے علم بردار ہیں تو دنیا کے سامنے ایک نظام پیش کر کے دکھائیں، ماڈل بن کے دکھاؤ نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن حضور نے صرف انفرادی ماڈل نہیں دیا، ایک اجتماعی ماڈل فراہم کر کے دکھا دیا، ایک نظام قائم کر کے دکھا دیا کہ یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اسلام کا سیاسی ڈھانچہ، یہ ہے اسلام کا معاشی ڈھانچہ، یہ ہے اسلام کے فیملی لاز، یہ ہے قانون شہادت، یہ نظام ہے، یہ دیکھ لو۔ جب تک یہ ماڈل مسلمان قائم کر کے نہیں دیں گے اس وقت تک اللہ کا کوڑا ہم پر ایسے ہی برستا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس سے بچنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ جتنی باتیں میں نے کہی اس پر کچھ غلطی ہو گئی ہوگی تو اللہ اسے معاف کر دے اور صحیح باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔